السلام علیکم معزز دوستو۔ آدم علیہ السلام دنیا میں بسنے والے سب انسانوں میں سے پہلے انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کوئی بشر نہ تھا، اور تمام بعد میں آنے والے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے خود تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو دنیا کے مختلف کونوں سے مختلف قسم کی مٹی جمع کر کے تخلیق فرمایا گیا۔ مٹی کا سانچہ بنانے کے بعد ان میں روح پھونک دی گئی۔ جب آدم علیہ السلام میں سر کی طرف سے روح ڈالی گئی تو ان کو چینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ پڑھا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کے مختلف قسم کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مٹی مختلف قسم کی ہونے کا مطلب یہ ہے کہیں سفید رنگ کی ہوتی ہے، کہیں کالے رنگ کی ہوتی ہے، اور کہیں درمیانے رنگ کی یعنی گندم کے رنگ کی ہوتی ہے، تو کہیں پر سخت اور کہیں پر نرم مٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی آل اولاد میں بھی یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، کہیں وہ گورے ہوتے ہیں، کہیں وہ کالے ہیں، اور کہیں درمیانے رنگ کے یعنی گندمی رنگ کے ہیں، اور اسی طرح کئی انسان اچھے اور کہیں برے، اور کہیں سخت مزاج کے ہیں اور کہیں نرم مزاج کے ہیں۔ تو یہ مٹی کی ساری خصلتیں آدم علیہ السلام کی آل اولاد میں بھی پائی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا گیا، اور جمعے کے دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے کے دن ہی انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ جا کر فرشتوں سے ملے اور انہیں سلام کرے، اور یہی طریقہ آپ کی آل اولاد کا بھی ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کچھ یوں کیا: السلام علیکم، یعنی آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی ہو۔ اور جواب میں فرشتوں نے بھی کہا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو اور سلامتی ہو۔ اور اسی طرح جب اسلام آیا تو ہم مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ آپ لوگ بھی جب ایک دوسرے سے ملے تو اسی طرح سلام کیا کریں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور شیطان کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ بھی انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مجھ سے کم تر ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو اس سب چیزوں کے نام بتا دیے گئے، آسمان، زمین، شیر، بلی، دروازے، لکڑی، سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام ان کو سکھا دیے گئے، اور ان کے فعل و حرکات کے نام بھی ان کو سکھا دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا: ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب میں اللہ رب العزت سے کہا: بے شک آپ کی ذات پاک ہے، اور جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا کہ میں آسمان و زمین کے سب رازوں سے واقف ہوں، اور میں دنیا کے سب سے پوشیدہ رازوں سے واقف ہوں، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ابلیس یعنی شیطان فرشتوں کی جماعت سے نہیں تھا، یعنی اسے نور سے تخلیق نہیں فرمایا گیا تھا، اسے آگ سے تخلیق فرمایا گیا تھا، اور وہ ایک جن تھا، اور بہت ساری سالوں کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی جماعت میں داخل کیا تھا۔ فرشتوں میں اللہ رب العزت نے یہ صفت ڈالی ہے کہ انہیں جو بھی حکم ہو وہ وہی کام بجا لاتی ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتی۔ اس کے برعکس جنات میں کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے، یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں اور کچھ نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر ان کو ان کی سزا بھی ملتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو فوراً تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے نہیں کیا۔ وہ اس نے خود کو افضل اور
برتر جانا، مگر یہ اس کا انتہائی ہی غلط فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا، اور شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرمائی جائے۔ شیطان کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک تمہارے بندوں یعنی بنی آدم کا دشمن ہی رہوں گا، ان سے برے کام کراؤں گا اور انہیں اچھے کاموں سے روکوں گا۔ میں ہر طرح سے انسان کو گمراہ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ میں انسان کو شرک کرنے کی دعوت دوں گا اور انہیں ہر اچھے کام سے روکوں گا۔ اس کے بعد شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بسا دیا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ سے آدم علیہ السلام کو تسکین ملتا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا گیا جس کو حوا کا نام دیا گیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے دوبارہ سوال کیا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے، تو جواب ملا کیونکہ یہ ایک جسم سے پیدا کی گئی ہے، اسی لیے اس کا نام حوا ہے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے، جنت کے باغاتوں کی سیر کرتے اور جنت کے مختلف قسم کے اچھے اچھے میوے کھاتے، مگر ان کو ایک پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا۔ ایک دن شیطان مردود آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس درخت کا میوہ کھانے سے کیوں روکا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اس پر شیطان نے کہا کہ اس درخت کا پھل جو بھی کھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور اسے ایسی بادشاہت نصیب ہوگی جسے کبھی زوال نہ ہوگا۔ خیر کچھ بھی کر کے شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اس پر راضی کر دیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لے۔ انہیں اتنی لالچ دی کہ انہوں نے اس درخت سے کچھ پھل کھا لیا، اور جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے جنت کے جو لباس تھا ان سے اتر گیا، اور ان کو فوراً سے احساس ہوا کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ بڑی غلطی کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا انہیں اب ضرور ملے گی۔ اور یہ دیکھ کر شیطان بہت ہی خوش ہوا۔ ندامت اور شرم ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت سال تک توبہ کی اور اپنی غلطی پر بہت سارا روئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ عرصے بعد معاف کر دیا اور انہیں کہا کہ جنت سے نکل جاؤ، اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر بھیجنے کے بعد انہیں رہن سہن کے طور طریقے سکھائے گئے۔ سب سے پہلے جب انہیں کھانے کی ضرورت پڑی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور گندم کے کچھ دانے ساتھ لے کر آئے۔ پہلے انہیں بیج بنا کر بو دیا، جب بو دیا اور گندم اگ آئی اور وہ بڑی ہو گئی اور انہیں کٹائی بھی کر دی، اور کٹائی کرنے کے بعد ان سے بھوسا اور گندم الگ کر دی، الگ کرنے کا طریقہ بھی انہیں سکھا دیا، اور اس کے بعد گندم کو پیس کر آٹا بنایا گیا اور اس کے بعد اسے پکا کر انہیں کھلایا گیا۔ تو اتنی محنت و مشقت کے بعد جب انہیں پہلا کھانا کھایا اور انہیں کھانا بنانے کا طریقہ اور انہیں گندم اگانے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، اس کے بعد انہیں دنیا میں رہن سہن کے اور طریقے بھی سکھائے گئے، انہیں کپڑے کی بنائی بھی سکھائی گئی، انہوں نے جانور پالے جو دودھ دیتے اور دوسرے کام کرتے اور گو کی تباڑی کرتے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے رہن سہن کے لیے گھر بھی بنایا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے بعد بی بی حوا کو اور آدم علیہ السلام کو بچے پیدا کرنے کا عمل شروع ہو گیا کہ ان کو جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوتے، ایک شام میں اور دوسرا صبح میں۔ تو اسی طرح جو شام میں پیدا ہوتے ان میں بھی ایک لڑکا لڑکی ہوتی، اور جو صبح پیدا ہوتے ان میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ تو اسی طرح ان کی آبادی بڑھتی گئی اور ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے گئے، اور جو ابھی انسان ہیں یہ سب انہی کی نسل میں آتے ہیں۔ جو صبح کا لڑکا تھا اس کی شادی شام کی لڑکی سے ہو جاتی، جو صبح کا لڑکا ہوتا اس کی شادی شام کی لڑکی سے ہو جاتی، اور جو شام کا لڑکا ہوتا اس کی شادی صبح کے لڑکی سے ہو جاتی۔ جو دو بہن بھائی ہوتے جو اکٹھے پیدا ہوئے ہوتے ان کی شادی ایک دوسرے سے ناجائز اور ممنوع قرار دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
اور اسی طرح آبادی بڑھتی گئی اور دنیا آباد ہوتی گئی، اور اسی طرح دنیا کی آبادی بڑھتی گئی، اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے یعنی بچوں کے بعد ان کے پوتے پوتیاں بھی ہوتی گئی، اور دنیا کی آبادی بڑھتی گئی، اور آدم علیہ السلام کی آل و اولاد دنیا میں بسنے لگی۔ اچھے اور برے بھی ان کے اولاد میں شامل تھے، اور ان میں ایک حابیل اور قابیل بھی پیدا ہوئے، جس میں حابیل نے قابیل کا قتل کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ تک لمبا تھا، مگر نسل در نسل آدم علیہ السلام کی اولاد کا قد چھوٹا ہوتا گیا، اور آتے آتے جو ہمارے 5-6 فٹ تک کا قد ہے یہاں پہ آ کے رک گیا۔ مگر اس دور میں بھی کچھ انسان بہت لمبے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ مورخین کے مطابق آدم علیہ السلام جب تک زندہ تھے تب تک ان کی اولاد در اولاد کی گنتی تقریباً 4 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے 1000 سال تک کی عمر پائی، اور جب وہ فوت ہوئے تب جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے رحلت کے بعد فرشتوں نے جنت سے کفن لایا اور جنت کی خوشبو لائی اور شیش علیہ السلام سے ان کی تعزیت کی۔ آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے آل اولاد کو شیطان سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اور ہر مشکل حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی تاکید فرمائی۔ ہم ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔